الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله وصدق رسوله. قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، کتاب مبین، لاریب ضابطۂ کائنات ہمیں تعلیم فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب دستور حکمت و ہدایت سے تمسک کرتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر، جسے صراط مستقیم کہہ کر کے متعارف کروایا گیا ہے، اس پر چلنے لگتے ہیں اور زندگی کا ہر نقشہ اور زندگی کا ہر وظیفہ اور زندگی کا ہر عمل اس کتاب سے لیتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی تمسک بالکتاب کی عملی، وقتی اور فکری اور آپ کے زندگی کے معمولات میں پہلی نشانی اور پہلی گواہی اور آپ کے اعتقاد کی پہلی دلیل، جس سے یہ تسلیم کیا جائے گا اور مانا جا سکے گا کہ آپ متمسک بالکتاب ہیں، وہ نماز ہے. کیونکہ نماز جن اوقات میں رکھی گئی ہے، وہ اوقات مبنی بر صدق ہیں، متقاضی صدق ہیں، متعلق بالصدق ہیں، سچائی کا تقاضا کرتے ہیں، سچائی سے جڑے ہوئے ہیں، اور سچا ثابت کرنے کے لیے ان اوقات میں اپنے آپ کو لے کر کے آنا اور حضور الہی میں آپ کا راقد ہونا، کھڑا ہونا، قیام کرنا، آپ کا حضور الہی میں تخشع اور تخضع کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ معمولی کام نہیں ہے. فجر کو دیکھیے، فجر کے وقت میں اٹھنا، مصلی پر آنا، نماز پڑھنا. ظہر کے وقت جب آپ اپنے بزنس میں، اپنے جاب میں، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ مصروف ہیں، اس مصروفیت سے آپ کو یاد الہی میں شوق ربانی کے ساتھ نکل کر کے وہ رکعت ذوق و شوق شریعت بجا لانا، یہ معمولی کام نہیں ہے. کوئی صادق یہ کام کرے گا، کوئی متمسک کتاب میں جو مبنی بر صدق تمسک قائم کر چکا ہے، وہ یہ کام کرے گا. اور عصر کہ آپ کا کام ختم ہونے پہ ہے، تھکاوٹ ہے، ذہنی، جسمانی، اعصابی تھکاوٹ میں مبتلا ہیں، لیکن ایسے میں بھی کوئی بندہ یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا اور وہ مصلی طاعت پر آتا ہے اور مصلی وفا پر آتا ہے. یہ سچائی ہے نا. پھر مغرب کا وقت بھی یاد الہی کے لیے مخصوص کرنے کو آدمی ان تقاضوں سے گزرتا ہے جن تقاضوں میں نفس اور شیطان اس پہ حملہ کرتے ہیں. اور اگر وہ نفس کو بھی بچھاڑ دے، شیطان کو بھی بچھاڑ دے، اور دنیاوی حوائج اور دنیاوی ضروریات اور مقاصد اور مصروفیات سے بھی وقت نکال لیتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ باوفا ہے، یہ مخلص ہے، یہ صادق ہے. اور پھر عشاء، اللہ اکبر. یعنی اس کی ساری ترتیب کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کی وفا ہے، اس میں آپ کا اخلاص ہے. اور جب آپ کتاب کے ساتھ مضبوط تمسک کرتے ہیں، اسٹرانگ ایسوسیشن ود دا کوڈ آف یونیورس آپ قائم کر لیتے ہیں، اس سے ایک اسٹرانگلی، اور آپ سچائی کی بنیاد پہ اس سے ایسوسیٹ کر جاتے ہیں اپنے آپ کو، اور نماز قائم کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا لا نضیع اجر المصلحین. ہم ایسے اصلاح کرنے والوں اور اصلاح کی پختگی اختیار کرنے والوں کے جزا کو اور صلہ کو ضائع نہیں کرتے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی کتاب سے تمسک کر لیتا اور نماز کو قائم کر لیتا اور اللہ کی یاد میں اور اللہ سے وفا میں اور ربانی بننے میں اور مقدس تقاضوں کی تکمیل میں اور اس کے حصول میں کسی کوتاہی سے بچ جاتا ہے تو وہ گویا ایک موتی بن جاتا ہے، وہ ایک پرل بن جاتا ہے، یونیک پرل، پرائس لیس، جس کی دنیا میں کہیں بڈنگ نہیں ہو سکتی، اس کی بولی نہیں لگ سکتی، ایسا قیمتی موتی بن جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ موتی سیپ کے بیچ میں ہوتا ہے، موتی صدف کے اندر ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ والا کیسے صدف میں ہے، کس سیپ میں ہے، آپ غور کریں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی یاد الہی سے موتی بن جاتا ہے تو وہ سیپ میں ہو کر کے خطرات سے بچ گیا، چاہے کتنی موجیں آئیں، چاہے کتنے ٹکراؤ ہوں، چاہے کسی قسم کا تصادم ہو، وہ موتی محفوظ ہے، ٹوٹنے سے محفوظ ہے، اندیشے سے محفوظ ہے، خطرے سے محفوظ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان دو قالبوں کے بیچ میں آ گیا ہے، وہ ان دو پہلوؤں کے بیچ میں آ گیا ہے۔ ایک قالب شریعت کا ہے اور ایک ماحول طریقت کا ہے۔ شریعت کے قالب نے جب وہ شریعت کے دائرے میں داخل ہو گیا اور طریقت کے ماحول میں اس نے اپنے آپ کو رنگ لیا تو ان دونوں پہلوؤں نے اسے اپنے بیچ میں لے کر، اپنے اندر لے کر کے ہر قسم کے خطرے سے اور ہر قسم کی وبا سے اور بلا سے محفوظ کر لیا۔ اور یاد رہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے سے اس موتی کے اندر وہ زینت پیدا کر دی ہے، وہ چمک پیدا کر دی ہے کہ جس سے اس کی زندگی میں حسن و کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یاد رہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہت اچھا کرنا ہے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اور اس طرح ڈھالنا ہے کہ ہماری زندگی جب اپنے نتیجے کو پہنچے تو لوگ ہمیں نیکی کا نشان بنا لیں۔ ایسے نہ جیو، زندگی میں ایسے کام کر کے دنیا سے نہ جاؤ کہ لوگ تم سے عبرت پکڑیں۔ اور ہاں، کچھ عبرت والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ایسے کام کرتے ہیں جس سے لوگ ان کے وجود سے عبرت پکڑتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد گمنامی سے بچنے کے لیے وہ کچھ لوگ خرید لیتے ہیں، کچھ قلم خرید لیتے ہیں، کچھ زبانیں خرید لیتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو جبراً مجبور کرتے ہیں کہ تم انہیں نیک کہو، تم انہیں اچھا کہو، تم انہیں بہتر جانو، تم انہیں معیار مانو، تم انہیں نمونہ بناؤ۔ لیکن یاد رکھیں، نمونہ وہ ہوگا جس کے لیے جبر کی ضرورت نہیں ہوگی، نمونہ وہ ہوگا جس کے لیے وکالت کی ضرورت نہیں ہوگی، نمونہ وہ ہوگا جس کو اپنے تو نمونہ کہیں گے، بیگانے بھی اسے نمونہ بنائیں گے، اور بیگانے بھی اسے صادق اور امین کہہ اٹھیں گے۔ یہی وہ سچائی ہے جو سینوں کے اندر بھی روشنی کی راہ کرتی ہے، دماغ کے اندر بھی اپنی چمک پیدا کرتی ہے، دل کے اندر بھی اتر کر کے اپنی محبت کا گوشہ بنا لیتی ہے، اور جب یہ کسی کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو اسے صراط مستقیم پر لا کر چھوڑتی ہے۔ یہی وہ دعوت ہے، یہی وہ پیغام ہے جس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔